بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، اے آر سٹوری ٹائم پر خوش آمدید۔ مؤرخ ابن عساکر نے اپنی تحریر کردہ تاریخ دمشق میں یہ واقعہ بیان کیا ہے کہ خلیفہ ابو جعفر منصور نے عقبہ بن سلم کو بصرہ کا گورنر مقرر کیا۔ عقبہ بن سلم کے بارے میں بہت جلد لوگوں میں یہ بات پھیل گئی کہ وہ مسلمانوں کا ناحق خون بہاتا ہے، ان کے اموال ناجائز طور پر جھپٹ لیتا ہے اور اللہ کے حقوق کا بھی خیال نہیں کرتا۔ عقبہ بن سلم کے بارے میں لوگوں کا یہ تاثر غلط نہ تھا۔ ان دنوں بصرہ کے قاضی سوار بن عبداللہ تھے۔ اسی زمانے کا واقعہ ہے، ایک تاجر بحری راستے سے چند قیمتی جواہرات لے کر بغرض تجارت بصرہ پہنچا۔ جب اس تاجر کے بارے میں بصرہ کے گورنر عقبہ بن سلم کو معلوم ہوا کہ اس کے پاس قیمتی جواہرات ہیں تو اس نے تاجر کو بلوایا اور اس کے جواہرات غصب کر کے اسے قید خانے میں ڈال دیا۔ ادھر جب تاجر کی بیوی کو معلوم ہوا کہ اس کا شوہر بصرہ کے قید خانے میں بند ہے اور اس کے جواہرات گورنر بصرہ نے اڑن چھو کر لیے ہیں، تو وہ سیدھی بصرہ کے قاضی سوار بن عبداللہ کی عدالت میں پہنچی اور فریاد کی، قاضی صاحب، میرا شوہر تجارت کی غرض سے قیمتی جواہرات لے کر بصرہ آیا تھا۔ جب یہاں کے گورنر عقبہ بن سلم کو معلوم ہوا کہ میرے شوہر کے پاس قیمتی جواہرات ہیں تو اس نے میرے شوہر کو گرفتار کر کے اس کے جواہرات پر قبضہ کر لیا۔ میں آپ کی عدالت میں انصاف کے لیے حاضر ہوئی ہوں۔ خاتون کا مقدمہ سن کر قاضی سوار بن عبداللہ نے گورنر عقبہ بن سلم کو اپنے ایک قاصد کے ہاتھ پیغام بھیجا کہ اگر اس خاتون کا مقدمہ برحق ہے تو اس تاجر کو چھوڑ دے اور اس کے جواہرات اسے واپس کر دے۔ گورنر کو قاضی سوار بن عبداللہ کا یہ پیغام ملا تو وہ طیش میں آ گیا۔ اس نے قاصد کو بھی برا بھلا کہا اور ساتھ ہی قاضی کو بھی گالیاں سنا دی۔ قاصد قاضی سوار بن عبداللہ کی خدمت میں پہنچا اور گورنر سے ملاقات میں پیش آنے والی صورتحال کہہ سنائی۔ تو اب قاضی سوار بن عبداللہ نے گورنر عقبہ بن مسلم کے پاس اپنے خاص سیکرٹریوں کی ایک ٹیم کو وہی پیغام دے کر بھیجا جو پہلے قاصد کے ذریعے بھیجا تھا۔ قاضی کے سیکرٹریوں کی یہ ٹیم پیغام لے کر گورنر عقبہ بن سلم کے پاس پہنچی اور قاضی کا پیغام پہنچایا تو وہ ان پر بھی برس پڑا، ان کی خوب سرزنش کی اور ساتھ ہی قاضی کی شان میں بھی نہایت گستاخانہ کلمات کہے۔ یہ ٹیم قاضی کے پاس واپس آئی اور جو کچھ ان کے ساتھ پیش آیا تھا وہ کہہ سنایا۔ جب قاضی نے اپنی ٹیم کی چشمدید شہادت سنی اور اسے یقین ہو گیا کہ سیدھی انگلی سے گھی نہیں نکلے گا تو اب اس نے گورنر عقبہ بن سلم کے پاس یہ تحریری پیغام بھیجا، اللہ کی قسم، اگر اس بار تو نے تاجر کو قید سے آزاد نہ کیا اور اس کے جواہرات واپس نہ کیے تو میں خود سفید پوشاک میں پیدل تیرے پاس آؤں گا اور کسی ہتھیار، پولیس اور فوج کے بغیر ہی تیری چمڑی ادھیڑ کر رکھ دوں گا اور تجھے عبرتناک طریقے سے قتل کر دوں گا اور لوگ ہمیشہ یاد رکھیں گے۔ جب قاضی سوار بن عبداللہ کا یہ دھمکی امیز پیغام گورنر عقبہ بن سلم کو ملا اور اس کے ہم نشینوں نے یہ پیغام سنا تو خوف کے مارے سب کے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ وہ گورنر سے کہنے لگے، امیر کی خیر ہو، اللہ کی قسم، یہ قاضی جو کچھ بھی اپنی زبان سے کہتا ہے اسے بے باکی سے کر گزرتا ہے۔ ہم نشینوں نے عقبہ بن سلم سے یہ بھی کہا، امیر محترم، یہ کوئی عام قاضی نہیں بلکہ امیر المؤمنین کا قاضی ہے۔ قبیلہ مضر، قبیلہ تمیم اور قبیلہ بلعنبر کے سب افراد اس کی آواز پر لبیک کہتے ہیں۔ مناسب یہی ہے کہ آپ قاضی سوار بن عبداللہ کے پیغام کے مطابق عمل کریں اور تاجر کو اس کے جواہرات سمیت قید خانے سے آزاد کر دیں، اسی میں بھلائی ہے۔ چنانچہ عقبہ بن سلم نے اپنے ہم نشینوں کے مشورے پر عمل کرتے ہوئے تاجر کو آزاد کر دیا اور اس کے قیمتی جواہرات بھی واپس کر دیے۔ تو دوستو، اس اسلامی واقعے سے ہم بخوبی اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اسلامی تاریخ کے قاضیوں کو اللہ کے سوا کسی کا بھی خوف نہیں ہوتا اور وہ ہمیشہ حق کے مطابق فیصلہ کرتے ہیں، چاہے وہ فیصلہ وقت کے حکمران اور گورنر کے خلاف ہی کیوں نہ ہو۔ تو دوستو، ایسے ہی معلوماتی، ایمان افروز اور تربیتی واقعات حاصل کرنے کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل اے آر سٹوری ٹائم کو سبسکرائب کر لیں۔ اللہ حافظ و نگہباں۔